نواز شریف جیل نہیں عوام کے درمیان ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم کی گرفتاری سے روک دیا۔ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں 24 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور۔ اپیل کنندہ جب واپس آئے تو اپیل بحال کرا سکتا ہے، ایسا ہائی کورٹ کے حکم میں لکھا ہے۔ نواز شریف کو ضمانت دینے پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، نیب پروسیکیوٹر کا موقف۔ عدالت نے کہا کہ آپ مخالفت کرتے تو دلائل سن کر فیصلہ کرتے۔ توشہ خانہ میں احتساب، عدالت نے نواز شریف کے وارنٹ معطل کر دیے۔ نواز شریف کو مٹانے والے کئی آئے اور گئے، نواز شریف آج بھی موجود ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل نون لیگ کا ہے۔ مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کئی سال بعد پاکستان کے لیے خوشی کا دن آ رہا ہے۔ ایک ماہ میں احساس ہوا مسلم لیگ نون سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان میں نہیں۔ شہباز شریف بولے 21 اکتوبر کو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ نواز شریف واپس آئیں گے تو رکے ہوئے کام ہوں گے۔ نون لیگ نے نیا پارٹی ترانہ بھی جاری کر دیا۔ نواز شریف جدہ سے دبئی پہنچ گئے، قانونی مشیروں سے اہم ملاقات شیڈول۔ طلعہ تارڑ کہتے ہیں کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو دبئی سے اسلام آباد پھر لاہور پہنچیں گے۔ اسلام آباد میں اہم میٹنگ کے بعد لاہور جائیں گے۔ سینیٹر اعظم نذیر تارڑ بولے نواز شریف 24 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہوں گے۔ نواز شریف عدالتی حکم پر گئے تھے، فیصلہ موجود ہے، اب اسے اتنا ایشو کیوں بنایا جا رہا ہے؟ مینار پاکستان کا سیاسی پاور شو، لاہور میں استقبال کی تیاریوں کو 5واں گیئر لگ گیا۔ مینار پاکستان پر نواز شریف کے لیے کئی فٹ اونچا اور چوڑا سٹیج تیار۔ لاہور میں 1,20,000 افراد کی آمد متوقع، 11,000 گاڑیاں 21 اکتوبر کو لاہور میں داخل ہونے کا امکان۔ قافلوں کے لیے بند روڈ اور رنگ روڈ کے قریب پارکنگ ہوگی۔ سیکیورٹی کے لیے 10,000 پولیس اہلکار تعینات ہوں گے۔ 20 اکتوبر کی شام پنڈال میں قوالی نائٹ ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی مشکلات میں اضافہ، عہدے سے ہٹانے کی درخواست سماعت کے لیے منظور۔ الیکشن کمیشن 26 اکتوبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ الیکشن کمیشن سے چیئرمین تحریک انصاف کو نوٹس جاری۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات، دو طرفہ تعاون کے فروغ کے لیے اشتراک عمل مزید بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کو چین سے دوستی پر فخر ہے، بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ چیلنجز سے نمٹنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ چینی صدر شی جن پنگ نے کہا کہ سی پیک پاکستان اور چین کے مضبوط تعلقات کا عکاس ہے، پاکستان سے مختلف شعبوں میں تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں۔ سفاک اسرائیلی فوج نے غزہ میں قیامت ڈھا دی، اسرائیلی فضائیہ کا 36 گھنٹوں میں دوسرا بڑا حملہ۔ القدس، الشفا اسپتال اور ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر کے قریب بمباری، طیارے 30 منٹ تک کارپٹ بمباری کرتے رہے۔ صہیونی فوج نے ایک ہی روز میں مزید 433 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 3,500 سے زائد ہو گئی، 13,000 فلسطینی زخمی، مزید لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے۔ حماس اور حزب اللہ کی بھی جوابی کارروائیاں، 2,000 اسرائیلی مارے جا چکے، 4,500 اسرائیلیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق۔ حزب اللہ کے 4 گھنٹوں میں اسرائیل کے 3 سرحدی علاقوں پر حملے، اسرائیلی فوج کے گلیلی ڈویژن کو گائیڈڈ میزائلوں سے تباہ کیا، دشمن کے جاسوسی آلات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ اور برطانیہ ظالم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جو بائیڈن کے بعد برطانوی وزیر اعظم رشی سناک بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے گفتگو میں کہا آپ کو جیتتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر اہلکار جو بائیڈن کی غزہ پالیسی پر مستعفی ہو گئے، کہا جو بائیڈن انتظامیہ کی ایک فریق کی اندھا دھند حمایت غیر منصفانہ اور تباہ کن ہے۔ امریکہ کے خلاف اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی میں احتجاج، امریکی سفیر نے اسرائیلی بدماشی پر اپنا موقف پیش کیا تو کئی شرکاء منہ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ہیگ میں عالمی عدالت انصاف کے سامنے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف مظاہرہ، آئی سی سی سے نتن یاہو کے جنگی جرائم کا فوری نوٹس لینے کا مطالبہ، مصر کے اسٹار فٹ بالر محمد صلاح کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ، ویڈیو پیغام میں اسرائیلی حملوں کو بربریت قرار دے دیا۔ حوصلے ہو تو ایسے، جذبے ہوں تو ایسے،
बमबारी से तबाह एक इमारत के मलबे में फंसी लड़की हिम्मत और हौसले की दास्तान बन गई। लोग उसकी मदद के लिए चीखते रहे। लड़की अपनी परवाह किए बगैर अपने वालिदैन का पूछती रही। गजा में अल जजीरा की खातून रिपोर्टर ने सबके दिल जीत लिए। वीडियो पैगाम में कहा, कहीं नहीं जाएंगे, मरना ही है तो अपने घर में इज्जत के साथ मौत को गले लगाएंगे। वज़ीर आला पंजाब से नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और नेवी के पेशा वराना अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी से सिख यात्रियों का वफ्द भी मिला। मजहबी मकामात की देखभाल पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला को रिवायती चादर का तोहफा दिया। तरक्याती मंसूबे कहां तक पहुंचे, क्या पेशरफ्त हुई? वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने लाहौर पहुंचते ही बैठक लगाई। P&D बोर्ड का दौरा, ड्रोन फुटेज के जरिए 34 तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। अफसरान को मंसूबे बर वक्त मुकम्मल करने के अहकामात। मोहसिन नकवी डे केयर सेंटर गए, बच्चों से मुलाकात, हाथ मिलाया, मोहब्बत और शफकत का एहसास दिलाया।